قرآن مجید میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ سورہ بقرہ اور سورہ توبہ پر 2 مقامات پر کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی عزیر ہے، اور ایک قول کے مطابق آپ کا نسب نامہ یوں ہے: عزیر بن سریق بن ادیا بن ایوب بن درزرہ بن تقی بن اسبو بن فخاس بن آزر بن ہارون بن عمران۔ کتاب پہلے نبی سے آخری نبی تک کے مطابق بائبل میں آپ کا اسم گرامی عزرا ہے۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی 16ویں پشت میں سرایہ بین عزریہ کے ہاں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت دانیال علیہ السلام کے ہم عصر پیغمبر تھے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور آپ علیہ السلام کا زمانہ نبوت حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آتا ہے، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا یہ درمیانی زمانہ ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں راضی ہوگا تو اسے برکت عطا کروں گا، اور جب میں برکت عطا کروں گا تو وہ 4تھی نسل تک پہنچے گی۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی اور عظیم فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور اسے فتح کرنے کے بعد لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک حصے کو قتل کیا، ایک کو ملک شام میں ادھر ادھر کر کے آباد کر کے بکھیر دیا، اور ایک حصے کو گرفتار کر کے قید کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور اجاڑ کر ویران کر ڈالا۔ کچھ دنوں کے بعد کسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو آپ علیہ السلام کا بیت المقدس سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا شربت تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں پر نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں، اجاڑ تھا۔ آپ نے تعجب سے کہا: انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اس حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کا وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ رب العزت نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو وہاں پر غلبہ عطا کیا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد پھر گاہے بگاہے بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ کر کے پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہیں آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے، مشاہدہ کرتے کرتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ تم یہاں کتنے دن ٹھہرے ہو؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو آپ سوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ ویسا ہی کیا صحیح سلامت باقی ہے؟
اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا کیا حال ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا، سڑ گیا ہے، اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ رب العزت کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین، حق الیقین حاصل ہو گیا۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں جب تشریف لائے، سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 برس کی تھی۔ وہاں آپ کو کوئی نہیں پہچانا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی ہوا کرتی تھی، اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ لیکن عزیر کہاں ہے؟ انہیں تو غائب ہوئے 100 سال گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب رونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے 100 سال موت کی حالت میں رکھ کر پھر زندہ فرمایا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت عزیر مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ عزیر ہیں تو آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھیں دوبارہ میں آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دوں، تاکہ دیکھوں، خود اپنی نظروں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی اور وہ عورت بینا ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے معذور پاؤں بھی ٹھیک ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ ہی عزیر علیہ السلام ہے۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند بیٹھے ہوئے تھے جن کی عمر 118 برس کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس عورت کو جھٹلایا، کسی نے یقین نہ کیا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی، میری آنکھیں واپس لوٹ آئیں، میری ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال یعنی چاند تھا، جس میں مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ چاند وہاں پر موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہیں رہا تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہیں تھا۔ آپ نے تمام توریت زبانی پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کی تھی، اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جستجو کر کے توریت کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا بھی اس میں فرق نہیں تھا۔ ناظرین کرام، حضرت عزیر علیہ السلام بہترین اوصاف کے مالک تھے، جن میں سے ایک وصف یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپ سے زیادہ تورات کا علم اور اسے یاد رکھنے والا اور کوئی شخص کرۂ ارض پر موجود نہیں تھا۔ یہ وصف آپ کو اس طرح حاصل ہوا کہ بخت نصر سے بچ جانے والے بنی اسرائیلی جب واپس ملک شام لوٹے تو ان کے پاس اللہ رب العزت کی کوئی کتاب اور صحیفہ وغیرہ موجود نہیں تھا۔ تورات پہلے ہی سے ان کے ہاتھوں سے چھن چکی تھی، جسے آگ لگا کر جلا دیا گیا تھا۔ عزیر علیہ السلام نے ان لوگوں میں سے تھے جنہیں قیدی بنا کر بابل لایا گیا تھا۔ وہ واپس شام آئے تھے۔ آپ دن رات روتے رہتے تھے۔ وہ لوگوں سے الگ ہو کر وادیوں اور میدانوں میں تنہا چلے جایا کرتے اور وہاں روتے رہتے۔ ایک روز جب کہ وہ اسی طرح غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور تورات ضائع ہونے پر آنسو بہا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ اے عزیر، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا
اللہ رب العزت کی کتاب ضائع ہونے پر رو رہا ہوں۔ وہ کتاب ہمارے پاس موجود تھی، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس نے ہمارے دشمن کو ہم پر مسلط کر دیا، جس نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہمارے شہروں کو تباہ کیا اور ہماری کتاب کو آگ لگا دی۔ اب اس کے بغیر ہم اپنی دنیا و آخرت کیسے سنوار سکتے ہیں؟ اگر میں اس پر نہ روؤں، آنسو نہ بہاؤں، تو پھر کس صدمے پر دکھ کروں اور آنسو بہاؤں؟ اس شخص نے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ کتاب آپ کو واپس مل جائے؟ آپ نے فرمایا، اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا، ابھی چلے جاؤ، روزہ رکھو، اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کرو اور کل واپس اسی وقت اسی جگہ آ جانا۔ حضرت عزیر علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، روزہ رکھا، اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک کیا اور پھر اگلے روز اسی وقت اسی جگہ پر تشریف فرما ہوئے اور وہاں بیٹھ گئے۔ وہی شخص دوبارہ آیا، اس کے پاس ایک پانی سے بھرا ہوا برتن تھا۔ یہ شخص دراصل ایک فرشتہ تھا۔ اس نے برتن کا پانی حضرت عزیر علیہ السلام کو پلایا، جس کی وجہ سے تورات آپ کے سینے میں دوبارہ لوٹ آئی۔ آپ بنی اسرائیل کی طرف لوٹ کر آئے تو انہیں تورات لکھوا دی، جس سے وہ حلال اور حرام، سنن و فرائض اور شرعی حدود احکام جاننے لگے۔ اس سے لوگوں کو آپ سے مزید محبت ہو گئی۔ آپ نے تورات کے احکام ان پر جاری کیے، ان کے احوال کی اصلاح کی۔ اس طرح عزیر علیہ السلام نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ آپ کے وصال کے بعد لوگوں نے کہا، عزیر اللہ کا بیٹا تھا۔ ناظرین اکرام، حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ بخت نصر کی قید میں رہنے والے ایک اور پیغمبر خدا حضرت ارمیہ علیہ السلام بھی ہیں، جن سے متعلق حافظ ابن کثیر بحوالہ وہب بن منبہ البدایہ والنہایہ میں رقم تراز ہوتے ہیں کہ جب بخت نصر قتل و غارت گری سے فارغ ہوا تو اسے بتایا گیا کہ ان لوگوں میں ایک شخص تھے جو انہیں ان مصائب سے ڈرایا کرتے تھے اور تمہارے مسلط ہونے کی خبر پہلے سے دیا کرتے تھے۔ وہ ان سے فرماتے تھے کہ بخت نصر ان کے جنگجو لوگوں کو قتل کر دے گا، بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور کمزور لوگوں کو قیدی بنا لے گا، ان کی مسجدیں گرا دے گا اور کلیسا جلا کر راکھ کر دے گا۔ لیکن انہوں نے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے انہیں جھٹلایا، ان پر الزامات لگائے، انہیں مارا اور انہیں قید کر دیا۔ بخت نصر نے حکم دیا کہ انہیں قید سے نکال کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب حضرت ارمیہ تشریف لائے تو بخت نصر نے پوچھا، کیا آپ اس قوم کو ان مصائب سے ڈراتے تھے جو انہیں اب پہنچے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جی ہاں۔ بخت نصر نے کہا، آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہوا تھا؟ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ بخت نصر نے کہا، انہوں نے آپ کو جھٹلایا، مارا اور قید بھی کیا؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ بخت نصر نے کہا، وہ لوگ کتنے برے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور اپنے نبی کے پیغام کو تسلیم نہ کیا۔ کیا آپ میرے ساتھ چلنا چاہیں گے تاکہ میں آپ کو عزت، منصب اور مرتبہ عطا کروں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنی سرزمین میں ہی قیام فرمائیں، میری طرف سے آپ کو امان ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہمیشہ سے ہی اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں ہوں اور اس سے لمحہ بھر بھی میں نکلا نہیں ہوں۔ اگر بنی اسرائیل اپنے رب تعالیٰ کا حکم مان لیتے تو وہ نہ تجھ سے ڈرتے اور نہ کسی اور سے، اور نہ ہی تو ان پر مسلط ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر بخت نصر نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے